الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عام حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اسلام کے جو پیلرز ہیں ان میں سے ایک اہم پیلر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العزت خلاق عالم ہے، ساری چیزیں مخلوق ہے، وہ خالق ہے اور اس کو اختیار ہے کہ بندوں کو جو چاہے حکم دے، بندے کو چنو چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن وہ اتنا حکیم اور حکمت والا ہے کہ کبھی کبھی اپنی حکمتوں کو بیان کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا کہ سب کو یکساں نہیں رکھا۔ اگر پوری دنیا کے سارے انسان ایک لیول کے ہوتے تو ہماری ضرورتیں ادھوری رہ جاتی، کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ایک آدمی سوچتا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا کہ ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں رکھی، ہر ایک کی حیثیت الگ، ہر ایک کا کام الگ، ایک نہ ہو تو پتہ چل جائے کہ وہ کتنی قیمتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اس طرح چلایا ہے، آج تک کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہاں، تمام انسان برابر ہوتے تو کسان کہتا کہ ہم کیوں غلہ بوئے، ہمیں ضرورت نہیں، ہم خرید لیں گے، کہاں سے خریدیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے کام میں رغبت دے دی۔ تاجر اپنی تجارت پہ خوش ہے اور مزدور اپنی مزدوری میں خوش ہے، کسان اپنی کسانی میں خوش ہے، سرکاری سرونٹ اپنی نوکری میں خوش۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کا نظام بھی کچھ میرے بھائیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا نہیں مانگا، کوارٹر نہیں مانگا، 20% نہیں مانگا، مانگا تو 2.5%، اور وہ بھی سال ختم ہونے کے بعد۔ یہ سال آپ کا پورا ہو گیا، اب آئندہ سال تو دیکھیں گے، سال میں جو بچا ہے اس میں سے نکالو۔ اگر اللہ چاہتا کہ نہیں آدھا نکال لو،
آج 2.5% بھاری پڑ رہے ہیں، خصوصاً سونے چاندی کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا فائدہ لوٹ کے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہی کے پاس آتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مال میں سے کچھ حصہ لیجئے زکوٰۃ کے طور پر، جو ان کو پاک کر دے گا۔ زکوٰۃ دینے والوں کو پاک کرے گا۔ کیسے پاک کرے گا؟ کنجوسی کی جو صفت ہے اس سے وہ صاف ہوگا۔ آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کیا کہا؟ دینے والے کا ہاتھ افضل ہے لینے والے سے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ابھی آپ کی مرضی کی بات ہے کہ آپ کو بہتر بننا ہے یا کہتر بننا ہے۔ میں اپنے بچوں کو سال گزشتہ پڑھا رہا تھا بخاری شریف، تو میں نے اپنے بچوں کو یہی کہا کہ پہلی فرصت میں صاحب نصاب بنو، زکوٰۃ دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ دنیا میں بہت ساری بیوائیں اور اپاہج اور بیچارے ہیں، ہم تندرست ہیں تو اپنی ہاتھ سے کمائی سے کھائیں۔ ہاں، زکوٰۃ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ کہ کمزوروں کی مدد کی جائے، کمزوروں کو دیا جائے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو بنایا زکوٰۃ کا، ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ خیر، زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر مسلمان چاہے غریب ہو یا امیر، اس کو یہ عقیدہ رکھنا کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ ایمان سے گیا، کیونکہ قرآن میں ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ان کے مال میں سے لو، پورا مال لینے کا نہیں فرمایا، ان کے مال میں سے لو زکوٰۃ جو ان کو پاک کر دے گی۔ تطہروا وتزکیہم، تطہروا، مال بھی پاک ہو جاتا ہے آدمی کا۔ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ مال کا میل ہوتا ہے، مال کا میل۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے لیے صدقات اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی حضور کے خاندان کے آدمی کو اگر کسی نے زکوٰۃ دی، اہل بیت کو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ ان کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو دیا تب بھی نہیں ادا ہو۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دیکھی اپنے کمرے میں۔ حضور فرماتے کہ میرا تو ارادہ ہوتا کہ کھا جاؤں، صاف کر لوں، لیکن پتہ نہیں کہ یہ صدقے کا تو نہیں۔ دیکھو، حضور کو علم غیب نہیں تھا، علم غیب ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ صدقے کا ہے کہ نہیں ہے۔ حسنین رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے منہ میں ڈال دیا صدقے سے کوئی گرا ہوا کھجور، کک کک نکلوایا کہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب زکوٰۃ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، امت کا اجماع بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ایسی ہیں جس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ کئی آیتیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا۔ اب اگر کوئی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اور جیب سے جاتا ہے تو کیا زکوٰۃ بھاری پڑ گئی؟ ارے وہ جیسے پڑھ گئی ایسے یہ بھی پڑھ گئی۔ ایک عرب عالم نے لکھا تھا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان صحیح حساب سے زکوٰۃ دینے والے بن جاوے، دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ کوتاہی دونوں طرف سے ہے، میں ایک طرف سے نہیں بولتا، میں دونوں طرف سے بولتا۔ بعض لوگ خاندانی زکوٰۃ کھانے والے، خاندانی باپ دادا کھاتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے، وہ قوم کبھی آگے نہیں آ سکتے۔
کبھی نہیں آگے آ سکتی. ارے باپ دادا نہیں کھاتے تھے، وہ کھاتے تھے زکات، تو ہمیں بھی کھانا ضروری. ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا نہیں چاہتی ہے. ہاں، ہمارے فیجی کے اندر تو صاحب نصاب بننا بہت آسان ہے. نیتیں سب سے بڑی چیز نیت. اپنی نیتوں کو درست کرو. اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ نیت کرے کہ یا اللہ تو مجھے دینے والا کب بنائے گا، مجھے تو دینے والا کب بنائے گا. تو احادیث شریفہ تو کثرت سے ہے، فضائل بھی ہے اور احکام بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. کل 4 قسم کے مال ہوتے ہیں، مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 1 روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ڈالر، جو کیش کہلاتا ہے. سونا بھی کیش ہی ہے. ایک زمانے میں سونے کے سکے چلتے تھے، وہ وقت آنے والا ہے وہ سکے چلتے پوری دنیا میں. تو سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، کیش ہو، ایک چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز ہے کھیتی کی پیداوار. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے اور اس میں سے جو ہم نے زمین سے نکالا ہے. زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو نکالا ہے اس میں سے 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. اگر آسمان کے پانی سے ہم نے اس کو سینچا ہے، اور اگر کھیت کو پانی دیا ہے کسی کنویں سے نکال کر، نہر سے نکال کر، تو پھر وہاں 20واں حصہ دینا پڑے گا. 10واں حصہ زیادہ ہے، 20واں حصہ کم ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 20واں تو زیادہ، بولنے میں 20واں زیادہ ہے لیکن حقیقت میں وہ کم حصہ ہے. وہ 5% ہے، 5%. اور جو آسمان کے پانی سے وہ 10%. یہ حکمت ہے شریعت کی کہ جس نے باہر سے پانی لیا اس کو خرچہ ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسان قرض دار ہے تو قرضہ نہیں نکالنا ہے اس کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین سے جو بھی نکلے اس میں سے آپ کو نکالنا ہے. اب غریب کے کھیت میں نکلا ہے اس کو بھی نکالنا ہے 10واں حصہ. یہ سوچ کر کہ میں تو خود غریبی ہوں، میں زکوٰۃ لیتا ہوں، نہیں، یہ 10واں حصہ اس کو نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تمہاری زمین میں سے جو نکالا ہے، اب چاہے تھوڑا نکالا ہے تو تھوڑے میں سے دو، زیادہ نکالا ہے تو زیادہ میں سے دو. یہ دوسرے نمبر کی چیز. تیسرے نمبر کی چیز ہے جانور. جانور ایسے ہی آپ نے بڑھانے کے لیے پال رکھا ہے، بیچنے کے لیے نہیں. اگر بیچنے کا ہے تو وہ مال تجارت میں آ جائے گا، وہ چوتھے نمبر میں آئے گا. بکریاں ہیں، گائے بیل ہے، بھیڑیں ہیں، یہ سب اس کی الگ الگ تعداد، اس کا نصاب بتایا گیا کہ کتنی بکری پہ ایک بکری ہوگی. ہاں، اگر بیچنے کے لیے کسی نے خریدی ہے 10 بکری، ظاہری بات ہے وہ مال تجارت ہے. وہ اگر آج کے ہمارے حساب سے جو یہاں بیان کیا جاتا ہے $1185 کی اگر مقدار کو پہنچ جائے تو پھر صاحب نصاب کہلاتا ہے. زکوٰۃ کیسے ادا کریں، یہ سوال ہوتا رہتا ہے لوگوں کو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صاحب نصاب کب ہوئے تھے، آپ $1185 کے مالک کب بنے تھے. ہمارے یہاں مسلمانوں کی اکثر عادت ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے. تو گویا کہ پہلی رمضان کو آپ دیکھ لو کہ آپ کے پاس کیش کتنا پڑا ہے. ایک
آپ کو لوگوں سے لینا کتنا ہے وہ اس کو بھی ایڈ کرو، آپ کو دینا کتنا ہے اس کو مائنس کرو، لیکن سب قرضے مائنس نہیں کیے جائیں گے۔ بینک کا قرضہ مائنس نہیں ہوگا، صرف 1 منتھ کا جو آپ کو پیمنٹ ہوگا وہی مائنس ہوگا، اس لیے کہ بینک آپ کو اچانک آ کے نہیں کہے گی کہ پیسہ نکالو سارا ہمارا، پرسنل قرضہ پورا مائنس کریں گے، لیکن بینک کا جو ایک سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک دم سے نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی پورا نکال دو، تو گویا کہ آپ کا اس مہینے کا پیسہ رکا ہوا ہے پے کرنے کا ہے، اس کو مائنس کر لیجیے، کیونکہ اس مہینے کا تو آ کے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نکالو۔ اتنا مائنس کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس کی آپ 2.5% نکال لیجیے۔ $100 ہے تو 250، 1000 ہے تو 25، ایسے چلتے چلیے۔ لیکن بہت سارے حضرات اس مسئلے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو تو حساب کرتے ہیں، اگر ہفتے پہلے کہیں سے پیسہ گفٹ میں آ گیا، ہدیے میں آ گیا، یا کئی رشتہ داروں کی طرف سے میراث میں مل گیا، تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس پہ سال نہیں گزرا ہے، اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے 1185 کے اوپر سال گزر گیا ہے، اب سال کے بیچ میں جو بھی آتا جائے گا آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، اور سال کے آخر میں آپ کے پاس جو بچت ہے، جو کھا لیا پی لیا بس وہ سال گزر گیا، آپ کے پاس ابھی کتنا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالیں۔ تجارت والے وہ اپنی کرنٹ ویلیو پہ نکالیں گے۔ یہ بھی سوال بار بار آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نے خریدا تھا اس دام پہ زکوٰۃ نکالنا ہے یا نفع جو ہوگا اس پہ نکالنا ہے؟ بھئی آپ کی چیز تو آپ لائے تھے $25 میں، لیکن آج وہ 35 کی ہو گئی، بیچیں گے 40 کی ہو گئی، 40 میں بیچیں تو 40 کی ہوگی، تو آپ کا مال بڑھا ہے، بڑھنے والے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا ایک مسئلہ، اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، چاہے 10 سال سے دیا ہے تو 10 سال کی زکوٰۃ نکالو، 5 سال سے دیا ہے تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالو، اس لیے کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا، یہیں بیٹھ کے میں نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ملے گا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ملے گا، 18 گنا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ صدقے کا، قرضے کا 1 درہم صدقے کے 2 درہم برابر، اور صدقے کا 1 درہم 10 کے برابر، لہذا 2 کے 20 ہو جائیں گے، اور 20 میں سے جب وہ ادا کرنے کے لیے آئے گا واپس کرے گا تو 2 کٹ ہو جائیں گے، 18 باقی رہیں گے، 18 گنا ثواب۔ تو قرضے کا ثواب زیادہ ہے، تو قرضہ دینے والا ایک محسن ہے، اس کا احسان ہے، تو ایک احسان کی وجہ سے شریعت نے کہا کہ قرضہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، چاہے قبضہ اس کا ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ہاں، اور اگر آپ کے ذمے کسی کا قرضہ ہے تو آپ اس قرضے کو مائنس کر کے اپنے کو مالک سمجھیں گے۔ گھر بنانے کے لیے پیسہ رکھ کے چھوڑا ہے، بنایا نہیں، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی آپ کو۔ اگر شروع کر دیتے، پیمنٹ کر دیتے تو بھی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے، کہ رکھ کے چھوڑا ہے، حج نہیں کیا، حج کرنے کے لیے روک کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اگر گروپ لیڈر کو دے دیا حج کے لیے، آپ کو زکوٰۃ نہیں، آپ کا قبضہ نہیں ہے، نکل گیا آپ کی ملکیت۔ یہ سب مسائل ہیں، لیکن دیوے تو کس کو دے دے؟ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب
والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت ہے. کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی. بیت المال سے گورنمنٹ کا آدمی جاتا، سب کے پاس سے لے آتا، اور پھر بیت المال مستحقین کو پہنچاتا. لیکن مال بہت بڑھ گیا تو اب ہر ایک کو ذمہ داری دے دی کہ آپ اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اس لیے ان میں سے ایک کو کٹ کر دیا گیا. جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوتا تھا اس کو بھی اس میں سے دیا جاتا تھا، وہ اس کا حقدار تھا. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا ان کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی. مؤلفت قلوب ان کو کہتے تھے. اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب جس کو اسلام قبول کرنا وہ کرے، نہ کرنا ہو جائے. اس سے وہ بھی نکل گیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مستحق کو تلاش کریں. مستحق کون ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے $1185 وہ مستحق نہیں ہے. اب یہ سوچتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس ٹیلی ویژن ہے ایک، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اپنی نیڈ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. یہ ہماری نیڈ ہے. اس کے یعنی وہ چیز جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اس کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں. اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے اتنا سامان یا اتنا مال ہے کہ جس کی قیمت $1185 ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. اس کو رمضان کے آخر میں صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. ہاں، کیونکہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کیش پڑا نہ ہو تبھی دے سکتے. نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے پاس ضرورت سے زائد چیزوں کو پکڑ کے مت رکھو، اس کو بیچ دو، اور جو پیسہ ہے اس سے تجارت کرو، اس سے کچھ بڑھو آگے. چیز کر کے مت رکھو. ٹیلی ویژن ہے، وہ ضرورت سے زائد چیز ہے. آدمی $1500 کا ٹیلی ویژن رکھتا ہے، حالانکہ وہ عیاشی کی چیز ہے. آپ کہیں گے کہ نیوز ہم دیکھتے ہیں. ارے نیوز دیکھنا ضروری ہے، سن بھی تو سکتے ہیں. اور آج کے انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر بہت ایزی ہو گیا ہے نیوز سے واقفیت. ہاں، یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں. میں نے پہلے بھی کہا، زکوٰۃ لینے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اپنی عزت بیچ رہے ہیں. زکوٰۃ جو لے رہا ہے وہ یوں نہ سمجھے کہ مجھے مفت میں مل رہا ہے. مفت میں نہیں. حضور نے فرما دیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یہ بہت باریک اشارہ ہے، اگر سمجھ میں آوے تو بہت باریک اشارہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتلائے امت سے. کیا فرمایا حضور نے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور وصلوا خمسکم، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وحجوا بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کا حج کرو. ہاں، بہت سستی پائی جا رہے میرے بھائیوں. یاد رکھو، ابھی بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 1 ملین کا کوٹا کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے سعودی. جس کے پاس مال پڑا ہے حج کر. 2-3 سال سے تو لوگ بیچارے محروم ہو گئے، دیکھتے ہی رہ گئے، سوچتے تھے کہ کر لیں گے. ہاں، مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے جہاں آنکھ کھلی وہیں پر بیدار
اپنے کو سمجھ کے صبح سمجھ کے کام کرنا شروع کر دو. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں کہ ہمیں حج کر لینا چاہیے. آپ کا یہ کہنا کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے, ہمارا گھر بنانا باقی ہے, یہ سارے بہانے. اگر موت آ گئی تو حج کا سوال ہوگا آپ سے کہ کیوں حج نہیں کیا. یہ بات یاد رکھیں. ہاں, بعض نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس خود کے پاس پیسہ ہے لیکن کہتے کہ ابھی میں پریپیئر نہیں ہوں. خدا نے دے دیا, کچھ کم پریپیریشن ہے. اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا, یہی پریپیریشن ہے. اور کون سا پریپیریشن آپ کو چاہیے؟ اللہ کی نعمت کی قدر کرو, اس معاملے میں پس و پیش مت کرو, ورنہ میرے عزیزو یاد رکھو آپ وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ چاہو بھی اور پھر بھی کر نہ سکو. وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ حج کرنا چاہو, معذوری ہے. اب دھکے کھا کھا کے آنکھیں جواب دے چکی ہے, معذوریاں مجبوریاں لگ گئی ہے, کھا کے تکلیف ہے. کسی کو بھیج دو تو ہی چلا جاتا. جوانی میں تو خدا کا گھر دیکھ لیتا. اب کسی اور کو بھیجو, دیکھو تمہارے پیسے اللہ کسی اور کو گھر دکھا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کھل کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حج کے معاملے میں ہمارے ملک میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہے. بلکہ بعضوں کو تو شوق تک نہیں ہے, رغبت تک نہیں ہے. اور خدا کی قسم اللہ ایسا ہے, بڑا بے نیاز ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تمہاری 100 دفعہ غرض ہو تو اس سے کہو کہ یا اللہ اپنا گھر دکھا, ورنہ بے رغبت تو اللہ کے کعبہ کے پاس جا کر بھی واپس آنے والے ہم نے دیکھے. یہاں تک دیکھا کہ بمبئی کی فلائٹ میں جانا ہے, رات ہی کو ہارٹ کا ایسا حملہ ہے, واپس آ گئے. نہیں تکلیف. ایک صاحب تھے, ماسٹر تھے, بیچارے حج کے لیے جا رہے تھے, صاحب تیار, اب رات کو پلین میں بیٹھنا ہے, تو ان کو پرابلم ہو گیا. پھر وہ بیچارے نہیں جا سکتے. میرے پاس گاؤں میں رہتے تھے, میں نے کہا یار ایک بات بتاؤں, برا مت ماننا. کہا بولو. 2 رکعت روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ کو مناؤ کہ یا اللہ آخر کیا وجہ ہے, تو نے سارے اسباب دے دیے, اس کے باوجود میں تیرے گھر پہ نہیں آ سکا. میرے بھائیوں, زیادہ ٹالو مت. ٹال مٹول کرو گے تو لٹکائے جاؤ گے, لٹک جاؤ گے. بھی 2-3 سال سے تو حج کا کچھ اس طرح کی بات ہوئی نہیں کہ لوگ حج کے لیے گئے ہو. ابھی کھل رہا ہے. اگر آپ ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میرا بندہ طلب کر رہا ہے, چلو میں بلا لیتا ہوں. اور حج کا سفر بغیر انویٹیشن کے نہیں ہوتا, اور انویٹیشن بغیر طلب کے ملتا نہیں. ہاں یہ بات یاد رکھ لیں. پیسوں سے اگر حج ہوتا تو خدا کی قسم کوئی غریب حج نہیں کر سکتا تھا. یہ حج تمہارا, حج کا سفر تمہاری طلب سے ہوتا ہے. تڑپو اللہ کے سامنے, گر گراؤ اس کے سامنے, اس سے مانگو. آگے حضور فرماتے ہیں کہ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ, اپنے مال کی زکات ادا کرو. اور کیسے ادا کرو؟ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ, تمہاری خوش دلی سے. خوش دلی سے. یہ نہیں کہ دے رہے کا فوٹو کھینچو مارا, ہم اس کو دیں گے, ویب سائٹ میں رکھیں گے, وہاں فیس بک کے اوپر رکھیں گے. قرآن نہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو تم اپنی زکاتوں کو اور اپنے صدقات کو باطل مت کرو, بیکار مت کرو, احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. ہاں فوٹو بیچارے غریب نے تو لے لیا, آپ فوٹو لگا کے لگا رہے ہیں فیس بک کے اوپر کہ ہاں ہم نے زکات, کون سا بڑا احسان کر دیا. زکات دی تو کیا کیا تم نے, وہ تو تمہارے پر فرض تھا, اس فریضے کو ادا کیا ہے. اس لیے کہا کہ دل کی خوشی سے زکات نکالو. کسی کو تکلیف پہنچانا, اب آپ نے بک چھپوا لی, بعض ملکوں میں ہوتا ہے کہ یہاں زکات دینے آتے ہیں, فوٹو کھینچتے ہیں اور اس کی بک چھاپتے ہیں کہ فلاں صاحب کو ہم نے دی تھی. اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی. اگر یہاں ماں باپ نے لی ہے, وہاں بیٹا رہتا ہے فورین میں, تو اس کو تکلیف ہوگی کہ یار کیا ضرورت تھی اس کو دینے کی. اس لیے
اس طرح سے خرچ کرو کہ سیدھا ہاتھ خرچ کرے، الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ سارے احکام ہیں۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے۔ اور ایک اور بات میں کہتا ہوں جو ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، ایک آدمی کے پاس رمضان کے مہینے میں اتنی زکوٰۃ مل چکی ہے کہ $1185 ہو چکے ہیں، یہ زکوٰۃ آگے نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ تو اب صاحب نصاب ہو گیا، اس کو تو صدقہ فطر نکالنے کا وقت آئے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو دے رہے تو دیتے ہی جا رہے ہیں، دیتے ہی جا رہے ہیں۔ مستحق کو تلاش کرو بھائی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کو تلاش کرو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹیلی ویژن اور اس طرح کی موبائل کو علماء نے حاجت اصلیہ قرار دیا ہے۔ موبائل فون ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ وہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت قرار دیا ہے، اس لیے کہ آج آدمی اپنے گھر میں فون رکھتا ہے، اب وہ فون نکل رہے اور سستا پڑتا ہے موبائل، اس لیے موبائل کو علماء نے حاجت اصلیہ میں شمار کیا۔ ٹیلی ویژن کو کسی بھی عالم نے حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ماڈرن عالم کہہ دے کہ وہ بھی آج کی ضرورت ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ ایک مزے لینے کی اور عیش پرستی کا سامان ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا، اس کے بغیر آدمی جی سکتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو فرض کرنے کے اندر بہت بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ کمزور کی مدد کر۔ دیکھو آپ لوگ یاد رکھیں، قرآن کے الفاظ کو دیکھو، خود من اموالہم صدقۃ، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ لی جائے گی ان کے مالداروں سے اور ان کے غریبوں پہ لوٹائی جائے گی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زکوٰۃ اپنے وطن میں خرچ ہو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، اپنے وطن میں۔ اگر آپ کو مستحق نظر نہیں آتا تو انتظار کیجیے کچھ وقت، یہ تو ضروری نہیں۔ آپ میں مانتا ہوں کہ ایک فرض کے 70 کا ثواب ملتا ہے، اس سے لوگ بیچارے شوق میں کہ ہم کو زیادہ ثواب ملے، یقیناً ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، مستحق کو زکوٰۃ ملے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو زیادہ حقدار ہے اس کو ملنی چاہیے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مستحق بیچارہ رہ جاتا ہے۔ اور ایک بات اور قرآن نے کہی، لا یسألون الناس الحافا، کہ لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا کپڑا تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ سفید پوش ہے، لگ رہا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کیا کریں گے؟ ابھی کل پرسوں رات کو نیوزی لینڈ سے فون آیا 11 بجے، کہا ہمارے ایک رشتہ دار پاکستان میں ایسا ہے کہ تھوڑا خوددار ہے لیکن ہے مستحق، اب اس کو کہنے جائیں کہ زکوٰۃ ہے تو وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اس کو تم گفٹ کہہ کر، مستحق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی گفٹ کہہ کر یہ زکوٰۃ دو، یہ نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ چاہے نہ کہتا ہو، وہ کہہ کہ زکوٰۃ تو نہیں دیتا، نہیں ہم آپ کو گفٹ کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ اسی طرح سے قرض داروں کے قرضوں کو ادا کروانے کی فکر کرو۔ ہاں، جو حضرات زکوٰۃ لے رہے ہیں ان لوگوں کو کھلے طور پر کہہ دینا چاہیے کہ میں حقدار نہیں ہوں، معاف کرنا، میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں، یہ کھل کے کہہ دو، فلاں آدمی حقدار ہے، اس کو دے دو۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا کہ کسی کے یہاں سیری پہنچی، سر منڈی، کہا کہ مجھ سے زیادہ حقدار وہ ہے، ان کے پہنچی کہا مجھ سے زیادہ حقدار وہ ہے۔ امت میں یہ باتیں کب پیدا ہوئی ہیں؟ حرص، طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہمیں حق بولنے سے روک رہی ہے، ہمیں حق کرنے سے روک رہی ہے۔ رشتہ دار مالدار ہے لیکن برسوں سے وہ زکوٰۃ اس کو دے رہے ہیں، کب نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے، تو پھر زکوٰۃ مت دو، للہ دو، آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے جاؤ گے، کہے گا کہ نہیں،
کل آ جاتا تو میں لے لیتا، آج میرے پاس اتنا ہے میں کیوں لوں؟ وہ وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی فراوانی کر دے گا۔ دیکھو اگر دیکھنے جاوے نے تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس بہت مال دے رکھا ہے، لیکن انسان چھپاتا ہے، اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ بتلا دے کہ بھائی میرے پاس تو اتنا ہے جیسا میں لے سکتا ہوں تو آپ فوراً نہ دیں۔ اور پھر ایک بات یہ کہ اگر مستحق ہے اور ٹیلی ویژن ہے تو اس کو کہہ دو کہ اس کو بیچ دو۔ ایک آدمی کے پاس کئی گاڑیاں ایسی کباڑے کی پڑی ہوئی ہے کہ اگر اس کو وہ بیچ ڈالے تو $5-10 ہزار آ سکتے، یہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یاد رکھیں، یہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کو چاہیے کہ یہ سب کباڑا بیچ دے۔ جو چیزیں ضرورت سے زائد پڑی ہے، بعض ایسے برتن ہوتے ہیں کہ سال بھر میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، اگر اس کو بیچ دیا جائے تو 5-10 ہزار ہو سکتے، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ حاجت اصلیہ سے چیزیں اس کے پاس زیادہ پڑی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے، اس میں رہتا ہے، دوسرا کرائے پہ چل رہا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد مکان ہے، اس کو اگر بیچ دے تو وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں میرے بھائیوں، ان مسائل کو ہمیں سمجھنا اور پھر اپنی زکوٰۃ کو نکالنا۔ ایک آدمی کے پاس کئی زمینیں ایسی لے رکھی ہے جو بیچنے کی نیت سے، اس کو ساری زمینوں کی زکوٰۃ ہر سال دیتے رہنا پڑے گا، ہر سال دیتے رہنا پڑے گا۔ ایک مکان اگر بیچنے کی نیت سے بنایا ہے اس کو ہر سال زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، وہ مال تجارت ہے، مال تجارت کے اندر زکوٰۃ دیتے رہنا پڑے گا۔ اگر آپ نے خریدا تھا اس نیت سے کہ میں کرائے پہ چلاؤں گا، آپ نے بنا لیا لیکن بعد میں نیت بدل گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں جب آپ بیچیں گے اور پیسہ آئے گا تو بعد کی زکوٰۃ دیں گے، گزرے ہوئے سالوں کی دیں گے، اس لیے کہ جس وقت آپ خریدتے ہیں اس وقت آپ تجارت کی نیت کرتے ہیں تو وہ مال تجارت بن جاتا ہے، اور مال تجارت کی زکوٰۃ۔ اسی طرح سے کھیت والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی کھیت کا 10واں حصہ نکالو ورنہ برکتیں نہیں ہوگی۔ آج ہم رو رہے ہیں کہ پیداوار نہیں، برکتیں نہیں ہے، کھیت کے اندر یہ نقصان ہو جاتا ہے، تو ہوگا۔ اگر خدا کے حکموں کو پورا نہیں کرو گے تو خدا کو مارنے کے الگ الگ طریقے، کئی کیڑوں کو بھیج دے گا۔ یہ سارے لشکر ہے اللہ کے، چیونٹی اللہ کا لشکر ہے، مکڑی اللہ کا لشکر ہے، ابابیل اس کا لشکر ہے، ٹڈی اس کا لشکر ہے، بہت سارے لشکر ہے، وہ کسی بھی لشکر کو یوز کر سکتا ہے۔ اپنا معاملہ خدا سے صحیح کرو، اگر ہم اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیں گے تو میرے بھائیوں آج بھی خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں، صحابہ کرام اسی طرح سے اللہ سے لیتے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کھول دیتے، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب دیتے تھے، اور جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھتا، اس کو اور دیتا ہے۔ تو لیتا جا، میں بھی دیتا جاتا ہوں، تو اتنا خرچ کرے گا اتنا میں تجھ کو دیتا جاؤں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رولنگ رکھا ہے، ہاں رولنگ، یہ آزمائش ہے، جس کو مال دیا ہے اس کو آزمایا ہے کہ کہاں یوز کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، جس کو نہیں دیا ہے تو وہ کیسے لیتا ہے، کہاں سے چوری کر کے لاتا ہے، مانگ کے لاتا ہے، کس طرح سے لاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے مختلف طریقے رکھے، کبھی بندے کو دعا کی توفیق کو مانگتا رہتا ہے، وہ دیتا نہیں اللہ، ارے مانگ تو مانگتا رہے، کبھی مانگ کر دے دیتا ہے بندہ مانگتا ہے تو، اور کبھی بغیر مانگے دے دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے میرے پاس۔ اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ہر حکم کے اندر کیا کیا حکمت ہے۔ اللہ اکبر، دین کے نظام کو سمجھو، کسی حکم کو بوجھ مت سمجھو۔ رمضان کے روزے بھی ایک نظام کے ساتھ ہے جو ہمارے جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی ایک نظام ہے۔ جانوروں میں زکوٰۃ فرض کی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑھاتا ہے، اس کو جب نکالتا ہے تو اس کے احکام میں آپ پوچھیے، اگر میں نے جیسے کہا ایک آپ نے 2 چوبے صرف خریدے ہیں بیچنے کی نیت سے، یہ مال تجارت بن گیا، اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اگر 1186 کو پہنچ جاتا ہے تو۔ اور اگر آپ نے 25 چوبے ایسے ہی پالے ہیں اور بڑھ رہے
اور وہ بارش کے پانی سے جو گھاس اگتی ہے اس سے بڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا ایک اماؤنٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال میں زکوٰۃ رکھی، اسی طرح سے تجارت میں زکوٰۃ رکھی۔ کیوں؟ وہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں دے۔ اچھا ایک بات سوچیے آپ لوگ کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس $100,000 ہے، اس میں سے مجھے 2,500 دے دینے کا، کتنا زیادہ۔ تھوڑا تو سوچو کہ آپ کے پاس 97,500 پڑا ہے، اس کے مقابلے میں 2,500 کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر دے دیا، سمجھے آپ نے زکوٰۃ ادا کری۔ خدا کی قسم پکڑے جاؤ، آپ کو لے کر بیٹھنا چاہیے حساب کے لیے۔ مجھے فلاں سے لینا ہے، مجھے فلاں کو دینا ہے، میرا فلاں جگہ اتنا پڑا ہے، میں نے فلانی جگہ بیچنے کی نیت سے لی ہے۔ یہ سارے حساب آپ کو رکھ کے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اندازے سے دینا ہے تو تھوڑے زیادہ دیجیے، بغیر اندازے کے میری رائے تو یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے، حساب کرو اور حساب سے تھوڑا زیادہ دو، کیونکہ جس نے دیا ہے اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کرے اس کو دیتے رہنا۔ اللہم آتی منفقا خلفا، یہ اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدل دینا۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے، یہ اللہ جو روک روک کے رکھتا ہے اس کو برباد کر دینا۔ اللہ تو جو روک روک کے رکھتا ہے اس کو تو برباد کرنا، یہ اللہ کا فرشتوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ اب ہماری مرضی کی بات ہے، آدمی اتنا کما کے رکھتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا، اور بھی جب جاتا ہے دنیا سے تو پھر اس کی جگہ دوسرا آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہہ رہے مجھے کہاں محنت پڑی تھی، کرو اڑاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینے والے اپنا پورا پورا حساب کر کے نکالیں، اور جو زکوٰۃ لینے والے ہیں برائے کرم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ میرے بھائی میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں۔ ہاں اللہ مدد کرے گا، لیکن لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو اور مستحقین تک پہنچے۔ آپ بتائیے کہ میں تو حقدار نہیں ہوں، فلانا آدمی ہے وہ مانتا نہیں کسی سے، اس کو دو۔ اور جو آدمی محنت کرتا ہے، گھر کا اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے، پھر بھی وہ انف نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو پہلے زکوٰۃ دیجیے، اس لیے کہ اپنی کوشش تو وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے، اور صحیح ڈھنگ سے حساب کے ساتھ مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔